اللہ الرحمن الرحیم۔ فرعون کی بیوی کو ایمان کیسے نصیب ہوا؟ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا ہے کہ جب وہ پیدا ہوئے تو ان دنوں میں فرعون بچوں کو پکڑ پکڑ کے ذبح کروا رہا تھا، اس لیے ان کی والدہ کو بڑی فکر لاحق ہوئی، ایسا نہ ہو کہ فرعون کے کرندے آئیں اور بچے کو پکڑ کے قتل کر دیں۔ اللہ رب العزت نے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ اس بچے کو صندوق میں بند کر کے دریا کی لہروں کے حوالے کر دیں۔ والدہ نے بچے کو صندوق میں بند کر دیا اور دریا کی لہروں کے حوالے کر دیا۔ صندوق دریا کی لہروں پہ تیرتا ہوا دوسرے کنارے پر پہنچا۔ دوسرے کنارے پر فرعون اپنی بیوی کے ساتھ چہل قدمی کر رہا تھا۔ اس نے جو ہی صندوق کو دیکھا تو فوراً غلام کو دوڑایا کہ صندوق پکڑ کے لے آؤ۔ غلام بھاگتا ہوا گیا اور صندوق پکڑ کے لایا۔ فرعون نے جب صندوق کھولا تو اس کے اندر انتہائی خوبصورت، حسین و جمیل بچہ تھا جو سکون کی حالت میں اپنا انگوٹھا چوس رہا تھا۔ فرعون نے دیکھا تو اس کو خطرہ لاحق ہو گیا کہ شاید یہ وہی بچہ ہے جو میرے تخت و تاج کا دشمن بنے گا۔ اس نے فوراً قتل کرنے کا ارادہ کر لیا، لیکن بیوی نے کہا لا تقتلوہ، اسے قتل نہ کرو، عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، یہ ہمیں فائدہ پہنچائے گا، ہم اس کو اپنا بیٹا بنائیں گے۔ فرعون نے قتل کرنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ بعد میں بیوی نے کہا قرۃ عین لی ولکا، یہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یعنی اس کو دیکھ کر میری آنکھیں ٹھنڈی ہو گئیں۔ اس پر فرعون نے کہا یکون لکا فمالی فلا حاجت لی، تیری آنکھوں کی ٹھنڈک تو ہوگا، البتہ مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے ان کو نبوت عطا فرمائی۔ نبوت ملی تو فرعون کی بیوی مسلمان ہو گئی، جبکہ فرعون محروم چلا گیا۔ نسائی شریف کی حدیث میں ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لو اقرا فرعون ان یکون لہ قرۃ عین کما اقراتا امراتہ لہداہ اللہ کما ہداہا۔ سنن نسائی الکبریٰ حدیث نمبر 11326۔ اگر فرعون، حضور علیہ السلام آپ نے فرمایا اگر فرعون بھی اس طرح اقرار کر لیتا کہ یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے جیسا کہ اس کی بیوی نے اقرار کر لیا تھا، تو اللہ تعالیٰ فرعون کو بھی اسی طرح ایمان کی دولت سے نوازتا جس طرح اس کی بیوی کو ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ بیوی نے کہا یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے اس کو ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ تو کئی مرتبہ سینہ ایمان سے خالی ہوتا ہے، کسی اللہ والے کے چہرے پر محبت کے ساتھ نظر ڈالنے سے ایمان کی دولت نصیب ہو جاتی ہے۔ اللہ والوں کی محبت کے بدولت اللہ رب العزت کی محبت بندے کو نصیب ہو جاتی ہے، بندہ اللہ کے محبوبین میں شامل ہو جاتا ہے۔ ہم اللہ سے اللہ کی محبت تو مانگتے ہیں مگر اللہ والوں کی محبت نہیں مانگتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے صرف اللہ کی محبت نہیں مانگی، بلکہ جہاں اللہ کی محبت مانگی وہاں اللہ والوں کی محبت بھی مانگی ہے۔ چنانچہ دعا مانگی اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبب کا۔ جامعہ ترمذی کی حدیث شریف ہے 3490۔ اللہ مجھے تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں، میں اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں، اور جو تجھ سے محبت کرنے والے ہیں میں ان کی محبت کا بھی سوال کرتا ہوں۔ دوسری حدیث پاک ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
واجبت محبتی للمتحابین فی، مشکات المصابیح حدیث نمبر 5011۔ ترجمہ، میری محبت ان لوگوں کے لیے واجب ہے جو میری خاطر محبت کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے ولیوں سے محبت کرنے والے ہیں، ان کی محبت بھی واجب ہے۔